موٹے آدمی نے نا ایک بہت باریک سا انسان دیکھا تو اس کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا. اب یہ باریک آدمی جب نیچے گرا ہے سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اس نے کہا یار انتقام لیا تو دوبارہ دھکا دے گا, یہ تو مارے گا پکڑ کے, اور اگر انتقام نہیں لیا تو ذلت ہے, لوگ بولیں گے ابے اس نے تیرے کو دھکا بلا وجہ دھکا مار کے زمین پہ گرا دیا اور تو بڑے آرام سے منہ نیچے کر کے جا رہا ہے. تو باریک آدمی میں طاقت جسمانی نہیں ہوتی, کھوپڑی بہت چلتی ہے اس کی. تو اس دبلے آدمی نے سوچا کہ میں موٹے آدمی سے کہتا ہوں کہ تو نے یہ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے. تو وہ کہہ دے گا میں نے مذاق کیا ہے, تو میں کہوں گا ہاں ہنس کے نکل جاؤں گا میں, چلو مذاق کیا ہے. یہ اس نے پلان بنایا. تو اس نے اس موٹے سے کہا کہ تو نے میرے ساتھ یہ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے باقاعدہ ارادے کے ساتھ دھکا دیا ہے. اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر آپ کو پریشان کرنے کے لیے جان بوجھ کر آپ کو دھکا دے کے زمین پہ گرایا. یہ بڑا ہوشیار. اس نے کہا اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا, یہ کھا اور نکل گیا. ہمارے پشتوں میں کیا کہتے ہیں ساس کو؟ خوف ہے. وہ کتنا خوفناک لفظ ہے. خوف ہے, وہ منہ بھی عجب ہو جاتا ہے. خوف ہے. استغفر اللہ, یہ پشتو بھی عجب ہے بھائی. نہیں ویسے پشتوں نے انصاف کیا ہے کہ جیسا خوفناک کردار ہے ویسا ہی خوف ہے. عربی میں ساس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں. ساس کیا ترجمہ ہے؟ کیوں شیخ کوئی لفظ ہے؟ کوئی لفظ ہے عربی میں؟ حالانکہ عربی کیسی زبان ہے کہ ایک ایک معنی کے لیے سینکڑوں الفاظ, شعر کے لیے 800 الفاظ, تلوار کے لیے 80 الفاظ ہیں, شراب کے لیے 100 الفاظ.